الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومقوانا ومرجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سب سے زیادہ محبوب ترین پیغمبر اللہ کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ باقی انبیاء علیہ السلام کو نہیں عطا فرمایا۔ باقی انبیاء کی جو نبوت ہے وہ طفیلی ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات نبوت عطا فرمایا ہے وہ ذاتی ہے، جس کی مثال آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا میں سورج کی جو روشنی ہے وہ اس کی ذات کے اندر ہے، باقی جتنی روشنیاں ہیں وہ طفیلی ہیں۔ چاند چمکتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، چاند کی اپنی روشنی نہیں، وہ سورج کی روشنی کا عکس ہے۔ اچھا، آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، ان ستاروں میں بھی اپنی ذاتی روشنی نہیں
سفیدی روشنی ہے سورج کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نبوتیں عطا فرمائی ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اصل مقصود کائنات، محبوب کائنات، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود تھا، اس دنیا میں مبعوث فرمانا مقصود تھا، تو اس لیے یہ سارا جہان بنایا گیا، کارج وجود میں آیا۔ اس کی دو مثالیں عموماً میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ ہمارے ہاں اسکولوں میں جیومیٹری باکس کے اندر ایک پرکار ہوتی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے یا نہیں، یہ پرانے دور میں ہوا کرتی تھی، تو کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا، ہر چیز کمپیوٹر پر چلی گئی ہے، تو پرکار ہوتی تھی، اس کی دو ٹانگیں ہوتی ہیں، ایک ٹانگ کے اندر اس کے ایک نوکدار کیل ہوتا تھا اور دوسری طرف اس کے پینسل یا پین وغیرہ پھنسا دی جاتی تھی۔ پھر جو دائرہ بنانا ہوتا تھا تو اس کی جو نوک والا حصہ ہے اس کو رکھ دیا جاتا ہے اور دائرہ بنانا شروع کرتے تھے، گدے پر، کاغذ پر، پتھر پر، کسی بھی چیز پر۔ اچھا، کیل رکھتے ہی گھمانا شروع کر دو، دائرہ بننا شروع ہو جائے اور نظر بھی آنا شروع ہو جائے، پورا دائرہ بن جائے گا اور سارا دائرہ نظر بھی آئے گا، اس کو مختلف اینگل سے گھمایا جائے گا تو مختلف شکلیں بھی بن جائیں گی۔ عام سطحی ذہن رکھنے والا کہے گا بھائی یہ دائرہ بنایا گیا ہے، حالانکہ دائرے سے پہلے ایک چیز وجود میں آئی، دائرہ بننے سے پہلے ایک چیز وجود میں آئی ہے۔ جب ہم نے پرکار کی نوک کاغذ پر رکھی دائرہ بنانے کے لیے تو اس نوک کے ذریعے ایک نقطہ اس کاغذ میں وجود میں آیا، وہ نقطہ اس پورے دائرے کا مرکز ہے۔ اگر وہ نقطہ، جب تک وہ نقطہ وجود میں نہیں آئے گا دائرہ نہیں بن سکے گا، اس نقطے کے بغیر دائرہ بن ہی نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی پرکار کو جب رکھا اور اس کائنات کا نقش بنانا شروع کیا تو سب سے پہلے جو چیز وجود میں آئی وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات اس کائنات کا محور اور مرکز ہے، آپ کی ذات اس کائنات کے وجود میں آنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اگر آپ کی ذات نہ ہوگی یا آپ کی ذات کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کائنات کو وجود نہ بخشتا۔ لولا لما خلقت الافلاق، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کبھی بھی افلاق کو وجود نہ بخشتا۔ یہ آسمان و زمین، سورج، ستارے، سیارے، وہ جیسے کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو،
جب عرض سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ حضور علیہ السلام کی ذات کا ذکر، آپ کا وجود، آپ کے نام کا شور اس کائنات کو وجود بخشتا ہے اور اس کائنات کو رونق بخشتا ہے۔ آپ کے وجود کے بغیر یہ کائنات بے معنی اور بے رونق۔ ایک اور مثال بارہا میں دے چکا ہوں۔ اشارہ کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے۔ گھی حاصل کرنے کے لیے بھینس پالنا، ذہن میں آ گیا ہوگا جو مستقل یہاں میرے سامنے ہیں۔ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ یار ہمیں خالص گھی کھانا ہے۔ چلو آپ یہ ارادہ کرتے ہو کہ ہمارے خطیب صاحب بہت کمزور ہیں، ان کو خالص گھی کھلائیں تاکہ تھوڑے سے بلڈ ہو جائیں۔ اگرچہ اب میں نے بولا نہیں ہونا اور زوال کی طرف جانا ہے، تو نیت کی کہ خطیب صاحب کو ہم نے دیسی گھی کھلانا۔ اب مل کر بیٹھے کہ دیسی گھی کہاں سے لائیں؟ بھائی مستانہ دودھ والے سے لے کے آؤ، حافظ مٹھائی والے سے لے کے آؤ، بھائی فلانے سے لے کے آؤ، یار پتہ نہیں خالص ہو نہ ہو۔ ایک مقتدی نے مشورہ دیا کہ بھائی آسان کام ہے، اپن مل کر پیسے اکٹھے کر کے پیسے لے لیتے کوئی صاحب کے۔ آج کل کہاں ایسے مقتدی، ٹھیک ہے نا، یہ پرانے دور کی بات ہے کہ ایک پیسے لے لیتے کوئی صاحب کے لیے۔ چلو جی ٹھیک ہو گیا آ جاؤ۔ اب جناب کسی نے 50,000 کسی نے 60,000 یہ کر کے 2-2.5 لاکھ روپے جمع کیے اور جناب ہفتے کا انتظار کرنے لگے کہ نندو آدم کی پیڑھی لگے گی اور ہم نے مولوی صاحب کے لیے بھینس خریدنی ہے، مولوی صاحب کو پکڑا بنانا ہے۔ ہفتے کا انتظار کرنے لگے تو بیچ میں ایک نے کہہ دیا بھائی بھینس تو لے رہے ہیں، رکھیں گے کہاں؟ مولوی صاحب کو دے دیں گے، خود ہی رکھ لیں گے۔ مولوی صاحب سے پوچھ کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب یہ مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب ہم آپ کے بڑے محب ہیں، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے بھینس خریدنا چاہتے ہیں تاکہ آپ دودھ بھی پئیں، گھی بھی کھائیں، جان بنائیں۔ تو ہم نے مشورہ کیا ہے کہ ایک بھینس خریدیں گے تو ہم آپ کو دیں گے آپ کے پاس رکھنے کے لیے جگہ۔ مولوی صاحب نے کہا یہ میرا گھر ہے، یہ دیکھ لو یہاں تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر مشورہ ہوا بھائی ایسا کرو پہلے یہاں چھپرا وپرا ڈال دو بھینس کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اب انہوں نے سیمنٹ لیا، بجری لی، اینٹیں لی، ٹیئر گارڈر لیے، ٹائل لی، مستری بلایا۔ اب جناب انہوں نے تعمیر شروع کی، چھپرا بن گیا۔ اب بھینس لے کر آئے۔ اب میرے مقتدیوں نے اپنی بیگمات کو بیگم کے پاس بھیجا کہ انہیں منت سماجت کریں کہ آپ بھینس کا دودھ نکال کر ہمارے مولوی صاحب کو پلا دیا کریں اور اس کا مکھن نکال لیا کریں، روٹی بنا لیا کریں۔ اب جناب وہ بیگم صاحبہ نے مان لیا، بھینس آ گئی، دودھ نکلا، اس کا دہی بنایا، صبح اٹھ کر اس کو لسی بنایا، لسی بنا کر اس سے مکھن نکالا، مکھن نکال کے اس کو جمع کیا۔ جب اچھا خاصا جمع ہو گیا تو پھر اس کو ہنڈیا میں ڈالا، پھر اس کو پکایا۔ اس کا جو بچرا تھا یا دودھ تھا یا جو کچھ پانی تھا وہ الگ ہو گیا اور نیچے خالص گھی تیار ہو گیا۔ اس کو چھان کر برنی میں ڈال دیا گیا اور گھی تیار ہو گیا۔ کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ مولوی صاحب کو ہم نے گھی کھلانا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن گھی آیا سب سے آخر میں، ظاہر سب سے، ارادے میں سب سے پہلے، ظہور میں سب سے آخر میں، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ کو کہیں اینٹوں میں گھی نظر نہیں آ رہا، آپ کو کہیں سیمنٹ بجرے میں گھی نظر نہیں آ رہا، آپ کو کہیں چھپرے میں گھی نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو دودھ کی بالٹی کے اندر گھی نظر نہیں آ رہا، دودھ نکال لیا تو اس میں بھی گھی نظر نہیں آ رہا، مکھن آ گیا اس میں بھی گھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ ساری چیزیں جو بنائی گئی مقصد گھی حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اندر
یہ بات ہوئی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنا محبوب بنا کر کائنات میں بھیجنا ہے، تو اب ان کے لیے کائنات بنانی پڑے گی، تبھی تو وہ کائنات میں آئیں گے۔ کائنات بنانے کے لیے زمین بنائی گئی، کائنات بنانے کے لیے آسمان بنایا گیا، سورج ستارے سیارے بنائے گئے، زمین پر پہاڑ لگائے گئے، زمین پر پانی کے چشمے نکالے گئے، زمین پر دریا اور ندی اور نالیاں بہائی گئی، زمین کے اندر کہیں اگنے کی صلاحیت، کہیں زمین سخت، کہیں زمین نرم۔ پھر اس کائنات کے اندر انسانوں کو پیدا کیا گیا، کیونکہ اللہ نے جو اپنے محبوب کو اس دنیا میں لانا تھا وہ انسانوں میں سے آنے تھے، اس لیے انسانوں کی مخلوق کا ہونا ضروری تھا۔ انسانوں کی مخلوق آئی، اب انسان تو پیدا کر دیے، لیکن ان انسانوں کے اندر اللہ کی پہچان، اللہ کی شناخت، تربیت کیسے کی جائے؟ ایسے ہی میں براہ راست اپنے محبوب کو بھیج سکتا ہوں میں، یہ انسانیت میرے محبوب کے قابل تو ہو جائے، میرے محبوب کے لائق تو ہو جائے، یہ اس قابل ہو جائے کہ میرے محبوب کی وراثت اس کی طرف ہو، تو پھر اس انسانیت کو سنوارنے کے لیے، اس انسانیت کے کج اور بل نکالنے کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے انسانیت پر محنت کی، جب انسانیت مکمل طور پر اس قابل ہو گئی کہ نبی رحمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ان کی طرف بھیجا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو حضور علیہ السلام ارادے میں سب سے پہلے تھے، ظہور میں سب سے آخر میں تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا وجود پانی اور مٹی کے درمیان تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ کیوں کہ کائنات بننے سے پہلے ہی آدم علیہ السلام تو بہت بعد میں بنے ہیں، اس سے پہلے تو کائنات بنی ہے نا، آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا بنی ہے، آسمان زمین بنے ہیں، یہ ساری چیزیں بنی ہیں۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں آدم علیہ السلام سے بھی پہلے پیغمبر تھا، نبی تھا۔ کیوں کہ اللہ نے سب سے پہلے ارادہ کر دیا تھا کہ میں نے محمد رسول اللہ کو دنیا کے اندر بھیجنا ہے۔ ایک کسی محقق نے، ہم تو قرآن پاک کی اس کے آخر کے اندر اور شروع کے اندر اللہ تعالیٰ کے 99 نام اور آخر میں حضور علیہ السلام کے 99 نام ہوتے ہیں، لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ایک محقق نے قرآن اور حدیث سے حضور علیہ السلام کے 950 سے زائد نام نکال کر جمع کیے، 900 سے زائد نام نکالے ہیں اور ان کو جمع کر کے کتاب مرتب کی ہے اسماء النبی کے نام سے، کہ نبی کے نام۔ اتنے نام اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ منتخب فرمائے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام ارادے میں اللہ کے پہلے تھے، ظہور میں آخر میں تھے، اور حضور علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہے محمد، ٹھیک ہے نا، مرد کے والد نہیں ہے محمد، ہاں لیکن رسول ہیں اللہ کے اور آخری نبی ہیں، اور آخری نبی ہیں۔ جب کہا کہ نہیں ہے تم میں سے کسی کے والد، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی تو اپنی امت کا والد ہوتا ہے، نبی تو اپنی امت کا والد ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تشریح فرما دی کہ والد مطلب نسبی والد، ٹھیک ہے نا جی، نسبی والد تم میں سے کسی کے نہیں ہے، ولا کہ رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور روحانی والد آپ تم سب کے ہیں، اور رسول بھی کیسے ہیں؟ خاتم النبیین ہیں۔ میرے عزیز دوستو محترم بزرگوں، حضور علیہ السلام پر ایک موقع پر کچھ عرصے کے لیے وحی کا آنے کا تسلسل رک گیا، تو کافروں نے حضور علیہ السلام کو تانے دینا شروع کیا کہ محمد کو اس کے خدا نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور ابو لہب کی بیوی
خبیثہ نے تو یہاں تک بکواس کی کہ معاذ اللہ جو شیطان تجھے وحی بھیجتا ہے وہ شیطان کہاں چلا گیا معاذ اللہ، یہاں تک اس نے حضور علیہ السلام. تو جب کافروں کی یہ باتیں سنی تو حضور علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ والضحیٰ نازل فرمائی، ٹھیک ہے نا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر حضور علیہ السلام کو، کیونکہ کافروں نے کہا نہ دیا کہ محمد کا خدا اس سے ناراض ہو گیا، محمد کا خدا اس سے دور ہو گیا، محمد کے خدا نے اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر، حالانکہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے، اللہ کی ذات خود قسم سے زیادہ معتبر ہے. ہم تو کسی بھی بات کو پکا کرتے تو اسی کی ذات کی قسم کھا کے پکا کرتے، تو اس کی ذات کو تو کسی قسم کھانے کی ضرورت نہیں. لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرمایا والضحیٰ، دن چڑھنے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کے گہرے ہو جانے کی قسم. اچھا ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا ترجمہ اس کا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور دیگر مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا والضحیٰ، چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی کالی زلفوں کی قسم. اچھا دن کے چڑھے کی قسم، دن کے چڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ جب سورج مکمل اوپر ہو کر پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے وہ وقت ہوتا ہے چاشت کا. کس کا وقت ہوتا ہے؟ چاشت کا. چاشت کی کم از کم 4 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں. علماء کرام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر برکت ہو، میرے رزق کے اندر برکت ہو، تو وہ چاشت کی نماز کا اہتمام کرے. عمر صاحب ہم تو اٹھتے ہی 10 بجے، ہم تو اٹھتے ہی 10 بجے، رات کو 2 بجے تو ہم ہوٹل سے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. سوتے وقت تو ہم گمان میں بھی نہیں لاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور صبح اٹھ کر ہم نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ ہمارے اکثر لوگوں کا ماحول بتا رہا ہوں کہ گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یار ہم مسلمان ہیں اور ہم پر نماز فرض ہے اور ہم نے فجر کی نماز میں اٹھنا بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور فجر کا وقت ہی نزول رزق کا وقت ہوتا ہے. اور واللیل اذا سجا میں رات کی تہجد کی نماز کی طرف اشارہ ہے کہ رات جب بالکل گہری سناٹے والی ہوتی ہے تو رات کا نصف سے زیادہ حصہ گزر چکا ہوتا ہے اور وہ تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے. اور تہجد کی نماز اگر انسان یقین کامل کے ساتھ جس مقصد کے لیے بھی ادا کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا مقصد پورا نہ ہو. یا تو اس کی یقین میں کمی ہے، یا وہ پوری توجہ سے خشوع خضوع سے نہیں پڑھ رہا ہے. توجہ بھی ہو، خشوع خضوع بھی ہو تو یقیناً اس کا عمل. ایک ہمارے حضرت والد صاحب کے دوست تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب فرمائی. انہوں نے کہا مجھے شوگر ہو گئی، شوگر ہو گئی، اور یہ شوگر ایسی بلا ہے کہ دیمک کی طرح انسان کو کھا جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک صاحب ایمان کی حفاظت فرمائے، ہر بیماری سے حفاظت فرمائے. تو یہ شوگر جو ہے کہا میں بہت پریشان ہوا، اتنا پریشان ہوا کہ جتنی شوگر ہو گئی تھی اس سے پریشانی کی وجہ سے شوگر دگنی ہو گئی. شوگر ویسے بھی پریشانی کی وجہ سے ہوتی ہے، دگنی ہو گئی. تو مجھے خیال آیا کہ یار شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ٹھیک ہے نا. شفا دینے والی ذات کس کی بھائی؟ اللہ کی ہے. تو میں نے اس نیت سے تہجد کا اہتمام شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس تہجد کی برکت سے مجھے اس بیماری سے نجات دے. کیا میں نے تہجد شروع کر دی پورے یقین کے ساتھ. کچھ عرصہ گزرا، میں نے چیک اپ کرایا تو شوگر نارمل تھی. ڈاکٹر صاحب نے کہا کون سی دوائی استعمال کرتے ہو؟ جو آپ نے دی تھی وہ استعمال. کہنے کہ یہ دوائی دیں تب بھی ایسی نارمل شوگر تو نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا پھر شام کو آئیے گا. شام کو چیک کی، پھر ٹھیک.
کئی دن تک چیک کرتے رہے تو شوگر نارمل تھی، خون ٹیسٹ کرایا گیا بہت سارے، تاکہ نارمل شوگر ان کی جو فطری انسان کے اندر ہوتی ہے اتنی ٹھیک ہو گیا شوگر کا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما، ہم سے تو 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، ہم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، اور اگر ہم اللہ پر احسان کرنے کے لیے مسجد میں آ ہی جائیں تو صف کے کنارے پر بیٹھیں گے۔ کہاں بیٹھیں گے؟ صف کے کنارے پر بیٹھیں گے۔ صف اللہ کی مرضی کی نہیں بنائیں گے، اللہ کے نبی کی مرضی کی صف نہیں بنائیں گے، صف بنائیں گے ہم اپنی مرضی کی۔ بھائی حکم اللہ کا ہے نا نماز پڑھنے کا، اور سنت نبی کی ہے نا نماز، تو مرضی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے نا نماز میں، ٹھیک ہے نا؟ ہم اللہ کے حکم کو اپنی مرضی سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی کی سنت کو اپنے طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کو، اللہ کی مرضی، نبی کے سنت کو نبی کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کا نام دین ہے۔ حکم اللہ کا ہو، مرضی میری ہو، یہ دین نہیں ہوگا۔ طریقہ نبی کا ہو، سنت نبی کی ہو، میرے اپنے طریقے کے مطابق ہو، یہ بھی دین نہیں ہوگا۔ دین ہے ہی وہ جو اللہ کا حکم اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، نبی کی سنت نبی کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، تب دین ہے۔ ایک آدمی کا جی نماز کا حکم ہے، قرآن میں آئے اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے جی، میں 8 بجے فجر کی نماز پڑھا کروں گا، ٹھیک ہے نا جی، اور 11 بجے ظہر کی نماز پڑھا کروں گا، اور 2:30 بجے عصر کی نماز پڑھا کروں گا، اور 5 بجے مغرب کی نماز پڑھا کروں گا، اور 7 بجے عشاء کی نماز پڑھ لیا کروں گا۔ کیا خیال ہے ان 5 نمازوں میں سے کوئی بھی نماز ہو جائے گی؟ اس کی نہیں ہوگی۔ اگر اس کو وہ جائز سمجھ کر، حلال سمجھ کر پڑھے گا تو نماز کو ہو نہ ہو یہ کافر ہو جائے گا کہ اللہ کے حکم میں تبدیلی کر رہا ہے۔ حکم اللہ کا ہوگا، طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تو اللہ نے ہمیں پہلے کلمے کے اندر بتا دیا نا، پہلے کلمے کے اندر لا الہ، اور یہ لا الہ الا اللہ، دوسرا چیز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو بتائیے نا کہ آپ کی عبادت ہم کریں کیسے؟ تو فرمایا محمد رسول اللہ، میری عبادت کرنی ہے تو محمد رسول اللہ کی زندگی کو اپنا لو، میری عبادت کرنی ہے تو محمد رسول اللہ کے طریقوں کو اپنا لو، میری عبادت کرنی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو۔ اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا کہ جو محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، جو میرے نبی کی اطاعت کرے گا، وہ میری ہی اطاعت کرے گا۔ اتنا درجہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ تو دین کیا ہے؟ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کا نام دین ہے۔ حکم اللہ کا، مرضی میری، یہ دین نہیں ہے۔ حکم اللہ کا، مرضی تیری، یہ دین نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو حضور علیہ السلام نے بتایا۔ تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، اللہ ہمیں نمازوں سے اپنے مسائل حل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم نمازوں سے مسائل حل نہیں کرتے، ہم کورٹوں کے ذریعے مسائل حل کرتے ہیں، نسلیں مر جاتی ہیں، فیصلے نہیں ہوتے۔ ہم ڈاکٹروں سے بیماریاں درست کرواتے ہیں، بیماری میں تڑپ تڑپ کر دوائیاں کھا کھا کر گردے، پھیپھڑے، کلیجے، جگر خراب کر کے ہیپاٹائٹس کے مریض بن کر تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں، بیماری ختم نہیں ہوتی ہے۔ میں علاج سے انکار نہیں کر رہا، میں عدالت میں جانے سے انکار نہیں کر رہا، جاؤ، یہ اسباب کی دنیا میں ہے، لیکن اصل منصف اعظم اللہ کی ذات ہے، اصل عالم اللہ ہے، اصل شفا دینے والے اللہ ہے۔ چاہے تو مٹی کی چٹکی سے بھی بیماری کو ختم کر دے، ایک پانی کی بوند سے بھی بیماری کو ختم کر دے، اور چاہے تو دنیا کی تمام دوائیں استعمال کرنے کے باوجود بھی بیماری نہ چھوڑے، یہ اس کا حکم ہوگا۔ ہم نے اس اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، اس اللہ سے تعلق ہی توڑ دیا ہے، اس اللہ کو ناراض کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے سمجھا ہم نے ترقی کر لی ہے، یو بٹن دبائیں گے کمرہ روشن، دوسرا بٹن دبائیں گے پنکھا چل جائے گا، یو بٹن دبائیں گے ایئر کنڈیشن چل جائے گا، پیسے خرچ کریں گے نرم بیڈ آ جائے گا اور اس پر سو جائیں گے۔ اللہ نے کہا میرے بندے مجھے چھوڑ کر تو پنکھے تو قیمتی لگا سکتا ہے، تو بستر تو قیمتی بچھا سکتا ہے، تو کھانا تو اچھا کھا
لیکن جو سکون کی نیند ہے وہ میرے حکم کے بغیر نہیں آئے گی. میرے حکم کے بغیر سکون کی نیند نہیں آئے گی. کروٹیں بدل بدل کر ساری رات تیری گزر جائے گی. تو آج ہمارا یہی تو حال ہے. کوئی رات کو 2 گولیاں نیند کی کھا کر سو رہا ہے, کوئی رات کو کچھ کھا کر سو رہا ہے کہ نیند نہیں آتی ہے, آرام نہیں ہے, نیند کا دورانیہ کم ہو گیا ہے, سکون نہیں مل رہا ہے. پیسے دکھنے میں زیادہ ہو گئے ہیں, پیسے دکھنے میں زیادہ ہو گئے ہیں. آج سے 50 سال پہلے 5000 کے نوٹ کا تصور بھی نہیں تھا. 1000 کا نوٹ بھی بہت بڑا ہوا کرتا تھا. 1 روپے کی بھی بڑی معنی ہوا کرتے تھے. آج 1 روپے کی جگہ پر 5 روپے کا سکہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جو 1 روپے کا نوٹ ہوتا تھا اس کی جگہ 10 روپے کا نوٹ آ گیا ہے. 5000 کا بڑا نوٹ نکال دیا گیا ہے. لیکن کیا ہے, برکت ساری کی ساری ختم ہو گئی ہے. جو آج سے 50 سال پہلے 2-2.5 ہزار روپے پہ کمانے والے شخص کی خوش خرم زندگی گزر رہی تھی, آج 2-2.5 لاکھ کمانے والا بھی رو رہا ہے. آج آرام دہ بستروں پر پڑا ہوا بھی رو رہا ہے. آج گھر میں بھی سکون نہیں ہے, باہر بھی سکون نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہم نے دین کو چھوڑا ہے. دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ, یہ دین ہے. ہماری غمیاں اپنی مرضی کی ہیں, ہماری شادیاں اپنی مرضی کی ہیں, ہماری نمازیں اپنی مرضی کی ہیں, ہمارے روزے اپنی مرضی کے ہیں. ہاں, روزے میں صرف ایک چیز کی پابندی کرتے ہیں کہ سحری سے پہلے کھانا کھا لیں, افطاری کے بعد ٹائم ہونے کے بعد روزہ کھولیں. باقی بیچ میں گالیاں بھی دیتے رہیں گے, غیبت بھی کرتے رہیں گے, جھوٹ بھی بولتے رہیں گے, رشوت بھی دیتے رہیں گے اور گناہ بھی کرتے رہیں گے. کیا یہ نبی کے طریقے کا روزہ ہے؟ کیا جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نبی کے طریقے کی نماز ہے؟ کیا نبی پاک نے اس طریقے سے نماز پڑھی تھی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز کے لیے جب صف بنانا شروع کرو تو امام کے پیچھے سے بنانا شروع کرو. جہاں امام کھڑا ہے وہ مرکز ہے. آج میں دیکھتا ہوں دیندار لوگ پیشانی پر محرابیں بنی ہوئی ہیں, ان کی پیشانیاں گواہی دیتی ہیں کہ یہ لمبے سجدے کرنے والے ہیں, لیکن ان کی عقل کہاں پر جاتی ہے؟ جب مسجد میں صف بن رہی ہوتی ہے کونے میں صف شروع کرتے ہیں, 4 آدمی ادھر کھڑے ہوں گے, 4 آدمی ادھر کھڑے ہوں گے, 4 آدمی بیچ میں کھڑے ہوں گے. یہ نبی کی سنت کا مذاق اڑانا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ نبی کے دین کا منہ چھڑانا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ بارش, یہ سیلاب, یہ ہمارے گناہوں کی سزا نہیں ہے. ہمارے گناہوں کی سزا تو اس سے بہت بڑی ہے. یہ بارش تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ مکانات کا ڈھہ جانا, یہ لاشوں کا بہہ جانا, یہ جانوروں کا مر جانا, یہ بارش کا برس جانا اور ہمارے مکانات کا غرق ہو جانا, یہ ہم چیخ گئے ہیں کہ یار اللہ ہم سے ناراض کیوں ہو گیا ہے. یہ بتا کہ تو نے اللہ کو راضی کرنے والا عمل کون سا کیا ہے. یہ بتا کہ تو نے اللہ کو راضی کرنے والا کام کون سا کیا ہے. دکان پر بیٹھا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے, افسر ہے تو رشوت لے رہا ہے, مزدور ہے تو ٹھگی کر رہا ہے, ٹیچر ہے تو پڑھاتا صحیح نہیں, ڈاکٹر ہے تو علاج صحیح نہیں کرتا ہے, مولوی ہے تو رہنمائی صحیح نہیں کرتا ہے. ہر جگہ تو ہم پٹے ہوئے ہیں, ہر جگہ تو ہم نے وہ کام کیے ہیں جس سے رب ناراض ہوتا ہے. پھر ایسے حالات کیوں نہ ہوں گے؟ پھر کھاتے پیتے گھرانے سڑکوں پر کیوں نہ آ جائیں گے؟ میں نے ایک خاتون کا پھر دیکھا تھا, رو کر کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ وہ تھے کہ ہمارے گھر کے دروازے پر لینے والوں کی قطاریں ہوا کرتی تھی. آج اس سیلاب نے ہمیں مانگنے والوں کی صف میں کھڑا کر دیا ہے. لوگ آتے ہیں راشن تقسیم کرنے کے لیے, جو حقدار نہیں ہوتے وہ جھمٹ جاتے ہیں. ہم شرم اور حیا کی وجہ سے, ہم خودداری کی وجہ سے وہاں تک نہیں جا پاتے. یہ حالات ہمارے تو اعمال کی وجہ سے ہے میرے بھائی, یہ حالات تو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے. میرا رب دکھا رہا ہے, میرے بندے تو کتنی بھی ترقی کر لے, جہازوں میں بیٹھ جا, ہوائی جہازوں میں بیٹھ جا, ویڈیو کال پر دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر دنیا کے کسی بھی کونے کا جائزہ لے لے, کچھ بھی کر لے, لیکن نظام کائنات پھر بھی میرے پاس ہے. اگر تمہارے جہازوں کو اور تمہاری ٹرینوں کو اور تمہارے کاروباروں کو, تمہاری مسجدوں کے دروازوں کو, تمہارے گھروں کے دروازوں کو بند کرنا ہوگا تو کرونا نام کی وبا کو تم پر مسلط کر دوں گا. تمہارے گھروں کو برباد کرنا ہوگا, تمہاری لاشوں کو بہلانا ہوگا, تمہارے جانوروں کو مارنا ہوگا تو پانی کے ذریعے مار دوں گا. تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے ہو, تم مجھ سے نہیں لڑ سکتے ہو. میرے بھائی, دنیا کا اصول ہے کہ دشمنی اس سے کرو جو برابر کا ہو تو کرو, اگر برابر کا نہیں ہے تو ہار مان لو. ارے دنیا کا انسان اگر برابر کا نہ ہو, طاقتور ہو, اس سے لڑ بھی لو, ہو سکتا ہے
پہنچایا، وہاں اس قطرے پر گوشت چڑھایا، اس قطرے میں ہڈیاں بنائی، اس قطرے میں چمکتی آنکھوں کو وجود بخشا، سنتے کانوں کو وجود بخشا، دھڑکتا دل تیرے سینے کے اندر پیوست کیا، تیری پسلیوں کو بنایا، تیرے پھیپھڑے گردے بنائے، تیرے پورے جسم کو بنانے کے بعد 9 ماہ تک جس ذات نے تجھے ماں کے پیٹ میں پالا پوسا ہے، وہاں سانس بھی تو لے رہا ہے، وہاں کھا بھی تو رہا ہے، جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو تیرے لیے تیری ماں کی چھاتی میں تیرے آنے سے پہلے خوراک کا بندوبست کر لیتا ہے۔ آج جب تو نے جہاز بنا لیے، آج جب تو معاشرے کا بڑا تاجر بن گیا، آج جب تو محلے کا بڑا خطیب بن گیا، بڑا مولوی بن گیا، بڑا ڈاکٹر بن گیا، بڑا پروفیسر بن گیا، بڑا ٹیچر بن گیا، تو اس قطرے سے بنانے والے، قطرے سے انسان بنانے والے رب کو ہی بھول گیا، جس نے تجھے وجود دیا اس کو سجدہ کرنا بھول گیا۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میرے دین سے منہ موڑے گا، جو میرے قرآن سے منہ موڑے گا، جو میرے نبی سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ یہ تو میرے رب کا فیصلہ ہے۔ سکون چاہتے ہو تو نماز کو نبی والے طریقے پر پڑھو، کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر کوئی مولوی صاحب 4 دعائیں زیادہ پڑھ لے، اللہم ان کا سلام کے بعد 4 دعائیں کوئی ربنا آتنا ربنا تقبلنا ربنا حب لنا پڑھ لے تو ہاتھ کھٹک کر یہ جا ہو جا کہ یار یہ مولوی ہمارا وقت برباد کر رہا ہے۔ وقت یہاں برباد نہیں ہو رہا، وقت تیرا دکان پہ برباد ہو رہا ہے، وقت تیرا دفتر میں برباد ہو رہا ہے، وقت تیرا کاروبار میں برباد ہو رہا ہے۔ یہاں بیچنے والا ہی وقت تو تیرا آخرت سنوارے گا، مسجد میں بیچنے والا وقت ہی تو تیری قبر کو روشن کرے گا، یہاں پر ٹکائی گئی پیشانی ہی تو تیری میدان محشر میں چمکے گی، یہاں پر ہی سجدے کیے گئے تو نبی نے فرمایا سجدے کرنے والے اعضاء قبر میں بھی روشن ہوں گے، حشر میں بھی روشن ہوں گے۔ تو کیسے کہتا ہے کہ مولوی نے دعا لمبی کر دی، میرا وقت برباد کر دیا؟ 4 پیسے ہی تو کم ملیں گے نا۔ جو تیرا رزق ہے، رزاق تیرے کو رزق دے گا نا، رزاق تیرے بھائی مالک کے پاس ملازمت کرتے ہو، مالک کے پاس ملازمت کرتے ہو، اگر مالک تمہیں اپنے کام سے بھیجے تو تم کیا کہو گے؟ مالک دکان پہ کسٹمر ہوں گے، وہ چلے جائیں گے، کاروبار میں نقصان ہوگا، ایسے بولو گے؟ نہیں، آپ بولو گے مالک نے بھیجا ہے، مالک کو مجھے تنخواہ دے گا، مالک کو مجھے تنخواہ دے گا، مجھے وقت پر ملے گی، کسٹمر آئے یا نہ آئے۔ مالک کے ہاتھ میں رزق نہیں ہے، مالک الملک کے ہاتھ میں رزق ہے، رزاق کے ہاتھ میں رزق ہے۔ اس نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر زمین پر ریگنے والا، چلنے والا، دوڑنے والا، اڑنے والا، ہر چیز جاندار، اس کا رزق اللہ کے ہاں مقرر ہے۔ جب اس نے رزق مقرر کر دیا ہے تو اس کے آگے سجدہ کے اندر تیرا کاروبار رکاوٹ کیوں بن رہا ہے؟ اس کے آگے سجدہ کرنے میں تیری ملازمت رکاوٹ کیوں بن رہی ہے؟ میرے بھائیوں، آؤ ربیع الاول کو ہم منا لیتے ہیں، چراغاں بھی ہم کر لیتے ہیں، مجھے کسی کے چراغاں پہ کوئی اعتراض نہیں، مجھے کسی کے جشن منانے پہ کوئی اعتراض نہیں، ہر ایک کا اپنا عمل ہے، ہر ایک کو اپنی قدر قبر میں جانا ہے، لیکن ایک بات درد دل سے کہتا جاؤں کہ ہم نے گھروں کو روشن کر دیا ہے ان دنیا کی بتیوں سے، ذرا نبی کی سنت سے اپنے دلوں کو بھی تو روشن کر لو، ذرا نبی کی سنت سے اپنے چہرے کو بھی تو روشن کر لو، نبی کی سنت سے اپنے سروں کو بھی تو روشن کر لو، نبی کی سنت سے مسجدوں کو بھی تو آباد کر دو۔ ضرورت اس چیز کی ہے، نبی کی ولادت مناؤ، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، کروڑ دفعہ مناؤ، لیکن اگر نبی کی سنت زندگی میں نہیں آتی ہے تو یہ کوئی ولادت منانا نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے ارادہ کرنا، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، یہ نبی کی وفات کا مہینہ ہے۔ ارادہ کر لو کہ ہم نے اپنے وجود کو، اپنے گھروں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے اولاد کو نبی کی سنتوں سے سجانا ہے۔ انشاءاللہ سب نہیں بولتے؟ ارادہ تو کر لو بھائی، ارادہ کرو گے تو اللہ توفیق بھی دے گا۔ کرتے ہیں ارادہ، نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، وہ الماری میں دھول میں پڑے ہوئے قرآن شریف کو جھاڑ کر کبھی کھول کر تلاوت کریں گے، اللہ مجھے راہ